بات ہے وابڈا صاحب کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ پی ٹی آئی ورسز مقتدرہ یا فوج ہے نا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات فوج کے خلاف ہوئے تھے، ایک کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ثبوت بھی وہیں سے آنے ہیں، وہی پیش کرنے. تو کیا پروسیکیوشن کمزور ہے کہ ابھی تک ان معاملات کو اسی طرح سے جو ہے وہ سامنے وہ نہیں آ رہے فیصلے؟ دیکھیں اگر عدالتیں اس کا فیصلہ کر لیتی، اس کو پروب کر لیتی، شاید یہ بہت زیادہ جو غیب و عذاب کی جو سیاست ہے وہ کم ہو جاتی. چلیں اب دیر ہے درست ہے، وہی پروسیکیوشن کی تو ویکنس ہے، عدالتوں کی بھی ڈیلے ہے اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. جو بے گناہ ہیں ان کو باہر آنا چاہیے، جو گناہ اندر جانا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی پارٹی کے ہوں، کسی بھی شکل کے ہوں، ٹھیک ہے. بٹ اگر اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا تو پھر تو یہ چیزیں باہر نکل جائیں گی. لیکن میرا شعیب شاہین صاحب سے سوال یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے کیا ڈیموکریسی کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب چاہتے کیا تھے؟ پہلے تو چاہ رہے تھے کہ فیض آ جائے، چیف آپ کیوں لانا چاہتے تھے؟ آپ یہاں اینکر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا یہ شو ہے، یہ بیٹھے، میں بیٹھوں، کھوکر بیٹھے، فواد بیٹھے، کوئی بیٹھے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں بیٹھے گی، کوئی اور آ کے شو کرے گا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کے کوئی ذاتی مفادات ہیں جو ڈیولپ ہوئے، خاص طور سے تھے نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو لاگ مارچیں کیے، سب کچھ کیا، اس سے کیا جمہوریت کا فائدہ کر رہے تھے، عدالتوں کا فائدہ کر رہے تھے، پاکستانی قوم کی تقدیر بدل رہے تھے، اسکول کالجز کھول رہے تھے. ان کا مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے نا فیصل وابڈا صاحب. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں. تو 18 بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس سے پہلے ہی مینڈیٹ چوری اور آگے بھی چوری ہوگا، ٹھیک ہے. کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، یہ ٹھیک ہے، آگے بھی چوری ہونا. ہاں تو کھلی بات کریں نا. پرابلم ساری یہ ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، ہم اندر سے خود ڈکٹیٹر ہیں، ٹھیک ہے. جن اندر کمرے خانے جا کے پیر پڑتے ہیں، باہر آ کے چودھریوں کی طرح تاؤ دیتے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. یہی وہ ڈرامے بازی جس کی وجہ سے ہمارے مداخلت بھی ہو رہی ہے ملکوں کی، کہ ہم کمزور ملک ہو سکتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹری ہو سکتی ہیں، ہماری وہ اکانومی نہیں ہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ افغانستان میں آپ چھوڑ کے چلے گئے امریکہ، وہاں اسلحہ بارود گولے دے کے چلے گئے، وہاں پہ لسٹیں بھی نہیں ہیں. ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. صدام کے ساتھ آپ چلتے رہے، اچانک سے آپ نے کہا صدام کیا ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں، وہ اس کو فلیٹ کیا، اس کے بعد آپ نے کہا وہ آج تک ملے نہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ فلسطین پہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، جو ظلم بچوں کے برباد ہو رہی ہے اس پہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں، کوئی کانگریس لکھ کے نہیں دے رہی. کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہاں کوئی نہیں لکھ رہی. ابھی جو کوئٹہ میں وہ اس پہ امریکہ نہیں بول رہا، امریکہ بول رہا ہے اس معاملے کا. تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے رجیم چینج چاہتے تھے، اب کیا لانا چاہتے ہیں؟ لانے کے مقاصد کیا ہیں؟ بھائی آپ اپنا کام کریں، آپ مثبت کام کریں، آپ ہمیں سجیشن دے دیں، ہماری اکانومی ٹھیک کر دیں. بڑے کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. تو یہ مداخلت، بیرونی مداخلت تو ہو رہی ہے نا ہمارے اندرونی معاملات میں، مسلسل ہو رہی ہے. اور ہماری بے حسی اور بے شرمی اور ڈھٹائی اور انٹیگریٹی کا سودا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کی طرح، یتیموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، سیاسی یتیموں کی طرح. کیسے آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے تو کیسے بات کریں گے؟ بھائی آپ یہ تو بھائی اگر آپ کی بھی میں کافی پی رہا ہوں تو آپ مجھ سے ادب سے بات کریے، میں بھی ادب سے بات کروں. آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں، آپ مجھے برا بھی کہہ رہے ہیں تو مشورے کے تحت کہنا. آپ مجھے نوکر بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. میری عدالتوں میں بھی آپ گھس گئے، میری جمہوریت کے اندر بھی آپ گھس گئے، آپ میرے باپ بن گئے. یو ناٹ مائی فادر. تو پاکستان کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا؟ نہیں، انٹرفیرنس تو نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی پود آ رہی ہے پالیٹکس کے اندر، باقیوں کی تو سب کی آخری جو بھی ہے یہ جمہوری نظام کی ٹرین سے اندر سے اب کچھ ایکسپائر ہو گئے ہیں، کچھ ایکسپائری کی طرف ہیں، اور جو سیاسی پارٹیوں کا حال ہے وہ تو اب گلی گوچوں کی پارٹیاں بن جائیں گی. تو جب نئے لوگ آئیں گے تو انٹیگریٹی والے کھڑے ہوں گے. مجھے انہوں نے کہا جی تو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ فارن پالیسی کے اوپر بات کریں. میں نے کہا میں تو نہ گورنمنٹ کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں، نہ کسی اور کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں. میری اپنی انٹیگریٹی ہے، میری انٹیگریٹی کویسچن ہوگی. میں سٹنگ سینیٹر ہوں، میں تو کھڑا ہوں گا. ہر آدمی غیرت کا کوئی گالی برداشت کر لیتا ہے مذاق میں، کوئی گالی کے اوپر بندوق نکال لیتا ہے. میں اس طرح کے جذبات مگر دباؤ تو رانا صاحب ہے نا.